اب آگے آ جاؤں تو سائفر کیس کے اندر واضح طور پر ہم نے کل فائل لی اور اس سے پتہ چلا. پہلے تو بتا دوں کہ سائفر کیس ہے کیا. کہتے ہیں کہ یہ سائفر جو ہے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، غیر متعلقہ لوگوں کو دکھایا گیا، یعنی کہ پبلک کو دکھایا گیا. پھر کہتے ہیں کہ سائفر چوری ہو گیا. کبھی یہ بیان دیتے تھے کہ سائفر جو ہے وہ باہر سے آئے نہیں. اب شکر ہے وہ مان گئے کہ سائفر آیا، لیکن سائفر جو ہے کوڈڈ فارم میں اس وقت بھی فارن آفس کے اندر موجود ہے. اور یہ بات ہم تو کہہ ہی رہے تھے، خان صاحب بھی کہہ رہے تھے، لیکن ساتھ اب ایف آئی اے نے بھی اور سابقہ جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹر صاحب، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ سائفر اور ادھر اوریجنل راز میں پڑا ہے. تو جب اس کو کیبنٹ نے قانونی طور پر ڈی کلاسیفائڈ کر دیا اور وہ کاپیاں 4 جو ہیں لیگلی طور پر تمام جگہوں پر گئیں، تو وہ کوڈڈ فارم تو نہ رہی. تو اس لیے سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن اس وقت ہوتی ہے یا اس وقت سیکرٹ ایکٹ لگتا ہے جب کوڈ جو ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز جو ملک کے لیے جو سلامتی ہے اس کے اوپر خطرہ ہو، اس کوڈڈ فارم کو یا کوڈز کو شیئر کیا جائے. تو نہ تو یہاں پر کوڈ شیئر کیا گیا، ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا اور لیگلی طور پر بتایا گیا کہ واقعی باہر سے دھمکی آئی اور ہماری چلتی پھرتی حکومت کو گرایا گیا. اب اس کے اندر کارروائی کیسے کی گئی؟ خان صاحب جیل کے اندر موجود ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے ان کی کب اریسٹ ہو گئی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کب ریمانڈ جو ہے ان کا جو ہے وہ لے لیا گیا ہے. جب ہم نے تمام وہ ڈاکومنٹس دیکھے ہیں تو اس میں واضح طور پر ہم نے ایک بات جو ہے وہ نوٹ کی ہے. نوٹ یہ کی ہے کہ 15 تاریخ کو اریسٹ ڈالتے ہیں جس کا خان صاحب کو یا ان کو یا ہمیں نہیں پتہ. پھر ریمانڈ مانگتے ہیں، فزیکل ریمانڈ. تو عدالت جو ہے ریمانڈ جو ہے مسترد کر دیتی ہے کہ خان صاحب کو پیش نہ کیے جائے، سیکیورٹی خدشات ہیں، سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے ہم ادھر سے جوڈیشل ریمانڈ میں کر رہا ہوں. میں اس لیے حاضری جو ہے ان کی یقینی نہیں بنائی کہ ان کو جان کو خطرہ ہے. اچھا، ایک طرف ہم اتنے عرصے سے چلا کے کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، ان کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، ان کی میڈیکلی جو ہے وہ ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا کہا ہے اور اس وقت وہ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں، وہ آ نہیں سکتے. اور یہاں پر ان کی حاضری معافی نہیں دی جاتی تھی، وارنٹ نکالے جاتے تھے. 26 گھنٹے آپریشن بھی ہوا انہی وارنٹس کے چکر میں. تو دوسری طرف آج جو ہے وہی خود کہہ رہے ہیں کہ جناب آئیں. اور ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ پروڈیوس کریں یا ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائیں اور ان کی ضمانتیں خارج کر دی جاتی ہیں کہ خان صاحب آ کر پیش نہیں ہوئے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر ایسی کارروائی کی گئی ہے جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور خود ہی انہوں نے سارا کچھ کر کے، حالانکہ جب بھی جوڈیشل ریمانڈ کرنا ہو تو ملزم کی جو ہے اٹینڈنس ضروری ہوتی ہے، ان کی موجودگی ضروری ہوتی ہے. ریمانڈ کا یہ اصول ہے، قانون یہ کہتا ہے، لیکن کوئی ان کی حاضری نہیں لگائے گی، نہ ان کو کوئی پتہ ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 10(1) جو ہے وہ واضح ہے کہ جب آپ کسی بندے کو اریسٹ کرتے ہیں یا کیا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ کی کسٹڈی اس وجہ سے ہے، آپ اس مقدمے میں اریسٹ ہیں، اس کو انفارمیشن دی جاتی ہے. لیکن نہ تو خان صاحب کو انفارمیشن دی گئی، نہ انہیں بتایا گیا کہ آپ اس مقدمے میں گرفتار ہیں، اور نہ ان کے وکلاء کو پتہ ہے. تو یہ کیسے پروسیس مکمل ہوا؟ 29 تاریخ کو ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا کہ اس طرح سے جو جج صاحب ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے سپرنٹینڈنٹ صاحب کو کہ 30 کو آ جائیں. تو وہ ہم جب ڈاکومنٹس ہم نے دیکھے تو ہم تو حیران رہ گئے کہ یہ کب گرفتاری ہوئی، کب ریمانڈ ہوا، قانونی طور پر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ کیسے ممکن ہے. لہٰذا ہم گئے اٹک جیل میں، خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی اور واضح طور پر وہاں پر ہم نے دیکھا، ساری صورتحال ان کے سامنے ڈسکس کی. معزز عدالت سے کہا کہ آپ کی کورٹ میں ہم نے جا کر پوچھا تھا کہ کیا خان صاحب کے حوالے سے، وہ غالباً 22 تھی یا 23 تھی، کہ خان صاحب کو کوئی گرفتاری یا ان کا ریمانڈ وغیرہ ہوا ہے؟ تو واضح طور پر آپ کی کورٹ نے کہا تھا کہ جی نہیں، ایسا کوئی پروسیس نہیں ہوا. تو یہ پھر کیسے ہو گیا؟ لہٰذا وہ ہمیں کوئی ریزنیبل وہاں پر جواب نہیں ملا. اور آپ دیکھ لیں کہ آج بات اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ خان صاحب کو اریسٹ ہوئے بھی اتنے دن ہو گئے ہیں اور ان کی جو ہے وہ جب بیل ہوتی ہے تو شخانہ میں، تو اس وقت جو ہے وہ چیز ظاہر کی جاتی ہے کہ واقعی جی گرفتاری ہوگی. اس میں ہم نے اپلیکیشن دے دی ہیں، پری ریسٹ بھی دے دی ہے اور اوپن ٹرائل کا بھی ہم نے کہا ہے، اور کہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے، لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی کیا معاملہ ہوا، دھمکی آئی یا نہیں. کیونکہ وہ چیز اب ڈسکس ہو گئی ہے تو اب اس حوالے سے ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ واقعی کیا انہوں نے جو ہے وہ سائفر آیا تھا، نہیں آیا تھا. یا چوری کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ پی ایم جو ہیں وہ چوری تو نہیں، ان کی کسٹڈی تو نہیں ہے، پی ایم آفس کی کسٹڈی ہوتی ہے. کوئی بھی ڈاکومنٹس ہوتا ہے اگر وہاں سے کہیں پہ سائٹ پہ ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار اس کا جو ہے پی ایم آفس جو ہے وہ کسٹوڈین ہوتا ہے، اس کا سٹاف ہے، اس کے سیکٹری ہیں، وہ سارے ہیں. لیکن یہاں پر الگ چیز چل رہی ہے.
اب 2 تاریخ کے لیے فکس ہے اور جوڈیشل کمپلیکس کے اندر یہ ہیئرنگ ہوگی، جس میں جو پوسٹ اریسٹ بیلز ہیں ان کے اوپر بھی آرگومنٹس ہوں گے، اوپن ٹرائل جو ہے اس درخواست کے اوپر بھی آرگومنٹس ہوں گے، اور تیسری جو درخواست ہم نے یہ دی ہوئی ہے کہ جو ہے وہ جو نوٹیفیکیشن تھا جو انٹیریئر منسٹری نے ریکویسٹ بھجوائی، لاء منسٹری نے نوٹیفیکیشن کیا، اس کو ہم نے بیسیکلی سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے درخواست دی ہے کہ اس کو سیٹ اسائڈ کیا جائے، تو وہ بھی درخواست وہاں پر پینڈنگ ہے۔ 3 کو فیصلہ ہوگا، 14 دن کے لیے خان صاحب کا ریمانڈ ہو گیا ہے، 13 تاریخ ریمانڈ کی جو ہے وہ پڑی ہے، اور 13 تاریخ کو دوبارہ عدالت میں خان صاحب کو پیش کیا جائے گا۔ یہاں پر خان صاحب پیش نہیں ہوں گے، یہاں پر سماعت ہوگی، اور یہی آج کی جو اپڈیٹس ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔